أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في
شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہو یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، 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 صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، اور اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، اور مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کہ سب سے میں
جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند صحرائے طیبہ ہے دلے بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی وہ پسند اور قل کہے کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی قل کہے کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند صحرائے طیبہ ہے دلے بلبل کو تو پسند صحرائے طیبہ ہے دلے بلبل کو تو پسند ہے خواہش وصال دریا حسن ہے خواہش وصال دریا حسن لائے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند صحرائے طیبہ ہے دلے بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی وہ پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی وہ پسند الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کہ نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی نیت کر لیجئے حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکے دوزانوں بیٹھ کر مدنی مکالمے میں شریک رہنے کی نیت کر لیں تھک جائیں تو جیسے آپ کو مناسب خیال کرے ایسے بیٹھیے
ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ جو کچھ سیکھوں گا اسے آگے بھی بڑھاؤں گا، عمل بھی کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ دوران مدنی مکالمہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں۔ حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ ایک اور روایت، الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور روایت میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ان مدنی پھولوں کی پیروی کرنے کی بھی میں نیت کرتا ہوں۔ بھول کرتا پائیں تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرمائیے۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انسان، ہم جیسا انسان جب کلام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ کئی خطائیں کرنے کے امکانات رہتے ہیں، تو بلا تعمل اگر بھول کرتا پائیں تو اصلاح ضرور کیجیے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے والے کی خطا ہی ہو، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات سمجھنے میں بھی بھول ہو جاتی ہے، سننے میں بھول ہو جاتی ہے، اور کیا بعض اوقات سن لیتے ہیں، توجہ آگے پیچھے ہو تو پھر ہمارا الحمدللہ پورا ایک نظام ہے، اگر کوئی اس طرح کی توجہ دلاتا ہے تو ہم اپنے افتاء کے اسلامی بھائی ہیں، ہماری مجلس کے اسلامی بھائی، ان تک آپ کی یہ چیزیں پہنچاتے ہیں، وہ دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا شرعی حکم لیتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب پورا ایک نظام بنا ہوا ہے، اور یقیناً ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی ہماری اصلاح کرے تو اس پر چڑھائی کرنے اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے اور دبانے اور بلا وجہ اس کو دلائل میں الجھانے کے بجائے واقعی غلطی ہے تو اس کو مان بھی لینا چاہیے اور اس میں سدھارا بھی لانا چاہیے، اور اگر غلط فہمی ہو جائے کسی اصلاح کرنے والے کی طرف سے تو اس کو بھی اپنی غلط فہمی کو قبول کر لینا چاہیے فراخ دلی کے ساتھ۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی اصلاح کریں تو براہ راست اسی کے دائرے کہہ دیں، پورے شہر میں اور مختلف مقامات پر ڈھول بجا کر، مائک کا استعمال کر تحریریں کر کے اب آپ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ایسے موقع پر گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور اصلاح کے بجائے بعض اوقات ضد اور طرح طرح کی اور خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ جس سے غلطی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلطی پر ہے تو براہ راست اس سے رابطہ کر لیجئے، یا اس کا کوئی انتہائی قریب ترین یا معتمد ترین فرد آپ کو ملتا ہو کہ اس سے براہ راست رابطہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کوئی مشکلات ہے تو اس سے ایک رابطہ کر لیں، اور ہو سکے تو تصدیق لے لیں کہ بھائی میری بات اس تک پہنچ گئی، آپ چھٹے پڑے۔ ہاں، آپ پر کسی کے متعلق گفتگو کرنا اگر واجب ہو جائے تو پھر واجب پر عمل کیجئے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لہذا اگر کبھی بھی کسی کی غلطی کی اصلاح کرنی ہو تو میرے مدنی التجا ہے کہ کوشش کر کے براہ راست اسی سے رابطہ کرنے کی کوشش فرمائیے، اور ایک فراخ دلی کے ساتھ، یعنی وہ کار جس کا نیوٹرل گیئر خراب ہو نا، وہ کار کسی کام کی نہیں ہوتی، اور وہ کار جس کا ریورس گیئر خراب ہو وہ بھی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کار وہی اچھی جو وقت پر نیوٹرل بھی ہو جائے، اور کار وہی اچھی جو وقت پر ریورس گیئر بھی لگا لے۔ صرف آگے کا گیئر لگا کر گاڑی چلانے سے گاڑی صحیح چلتی نہیں ہے، بعض اوقات نیوٹرل بھی کرنی پڑتی ہے کہ کبھی آگے جائے کبھی پیچھے جائے، اور کبھی ریورس بھی لگانا پڑتا ہے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہوتا ہے۔ مطلب نیوٹرل یہ کہ آدمی یہ سوچ کر بیٹھے کہ میری غلطی بھی ہو سکتی ہے، یعنی بعض اوقات بعض لوگ صرف سمجھانے کے لیے آتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں آتے، تو جن کے ذہن میں ایک کی بات بیٹھی ہو کہ مطلب کہ میں ہی ہوں، میں ہی فائق ہوں، میرے سے
اگر اس سے بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، کیا آپ کو سننے میں، آپ کو سمجھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا آپ کے پاس اس بات کی کوئی خاطری ہے، کوئی اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ نہ سوچنے میں غلطی کر سکتے ہیں، نہ آپ سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، نہ بات پہنچانے میں غلطی کر سکتے ہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جو مدنی پھول میں عرض کر رہا ہوں، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بولنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس میں کئی مدنی پھول ہوں گے۔ اس میں جو بات میں نے اچھی کی یہ فیضان مرشد ہے، اور جو بات میں غلط کر گیا یہ میری نفس کا قصور ہے، کہ امیر سنت سے، پیر و مرشد سے جو سیکھا اور سمجھا اس کو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں میں بہت بنیادی سبب جو ہمارے یہاں ہے، اس میں یہ ایک ہے کہ بات اگر درست بھی کسی کو کرنی ہے نا، ہمارا طریقہ درست نہیں ہوتا۔ ہم 100 آدمیوں سے، ہزاروں آدمیوں سے، اور بعضوں کا لاکھوں کو گواہ کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ براہ راست سمجھانے کی کوشش کیجئے، شرعی مسئلہ معلوم کر لیجئے کہ اس کو سمجھانے میں میری شرعی حد کیا ہے، اس شرعی حد میں رہ کر سمجھائیں گے تو اگر آپ شرعی حد میں رہ کر سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ سمجھانے کا اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب بھی ملے گا، اور آپ گناہ سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ اس نے کوئی بات غلط کر ہو سکتا ہے کوئی گناہ کر لیا ہو، اور اس کی ایک ہی بات غلط اور شاید ایک ہی گناہ، اور آپ کے سمجھانے میں آپ نے 100 غلطیاں کی، ہو سکتا ہے 100 کے 100 غلطیاں 100 گناہوں کے مترادف ہوں اور 100 گناہوں کی طرف لے کے جائیں۔ لہٰذا بات صرف سمجھانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے، مینٹلی موٹیویشن کے لیے، اور ایک پر امن اور ایک پیسفل اور ایک رسپیکٹیبل ماحول اور ایک عزت اور احترام والا ماحول بنانے کی غرض سے بلا عنوان کچھ ذہن میں مدنی پھول آئے، میں نے عرض کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرمائے، اور جو باتیں درست ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص جب حاضر ہوتا ہے، تھا کانا تھا۔ اب کانا ہوا دیکھنے میں بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں تھا، مشہور یہ تھا کہ یہ شخص منحوس ہے، لوگ اس کے بڑے مخالف تھے، چاہتے تھے کہ اس کو شہر بدر کر دیں، بادشاہ کی سلطنت سے باہر نکال دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ میں بھی اس کو آزما لوں؟ ہو سکتا ہے یہ منحوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب بادشاہ سے کون بحث کرے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ جیسا آپ کہیں ویسا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جب صبح میں جب اٹھوں تو اٹھتے میں پہلے اس کا منہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مشہور یہ ہے کہ جو اس کا منہ صبح دیکھتا ہے وہ اس کے لیے اچھا نہیں گزرتا، وہ نقصان اٹھاتا ہے، یا اس کے لیے بہت ساری برائیاں اس کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ بادشاہ اٹھے، اٹھنے کے بعد جیسے دروازہ کھولا سامنے یہ شخص کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ نے پہلے اس کا منہ دیکھ لیا، منہ دیکھنے کے بعد اب جب اس نے اپنی جرابیں پہنی، جوتیاں پہننے لگا تو اس کو زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ اب ایسا کاٹا کہ جان کے لالے پڑ گئے، بستر پہ لیٹا، طبیبوں نے علاج کیا، کچھ دنوں تک بستر پر پڑے جب افاقہ ہوا، اٹھ کر جب یہ دربار لگا، اس نے پھر اس کو طلب کیا کہ اس کو بلاؤ۔ جب وہ ہوا تو سزا سنا نہیں دی، کہا تیرے بارے میں لوگ صحیح بولتے تو ہے ہی منوس، تجھے دیکھا میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب باتیں ہونے لگی، حکم کہ ہوا دیا جانے لگا کہ اس کو ملک بدر کر دو، اس کانے کو، کیونکہ اس کے بارے میں منحوس مشہور تھا۔ اتنے میں وزیر صاحب جو تھے ان کو کچھ رحم آیا، کیا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ جی کہیے۔ کہ آپ نے اس کو صبح دیکھا، آپ کو بچھو نے کاٹا، اتنے دنوں تک آپ تکلیف میں رہے، لیکن
اس نے بھی صبح سب سے پہلے آپ کو دیکھا. یا اللہ. جب سے اس نے آپ کو دیکھا اس وقت سے یہ قید میں ہے, طرح طرح کی مصیبتوں میں یہ مبتلا ہے, اور اب اس کے لیے ملک بدر ہونے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب تے آپ کیجئے بادشاہ سلامت کے منوس کون ہے آپ کے, یہ منوس کون تھاٹ پرووکنگ کہ آپ کے یہ. تو بادشاہ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یار بات منحوس ہونے نہ ہونے کی نہیں ہے, بات تو یہ ہے کہ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا. ماشاء اللہ. ایک دلہن جی جی بیاہ شادی کے بعد جب گھر آتی ہے, ٹھیک ہے, اس نے ساس کو دیکھا, ساس نے بہو کو دیکھا, صحیح. جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا فون آیا کہ دولہے صاحب کا حادثہ ہوا, انتقال ہو گیا. ساس نے کہا کہ تو منوس, تجھے دیکھتے ہی میرا بیٹا چلا گیا. بہو بولے کہ جب سے تجھے دیکھتے ہی میرا شوہر چلا گیا. تو دونوں میں سے منحوس کون؟ دو پارٹنر کاروبار کر رہے ہیں, نقصان شروع, کہا کہ یار یہ منحوس, وہ بولے یہ منحوس, دونوں میں سے منحوس کون؟ شوہر بولے کہ جب سے یہ گھر میں آئی ہے تب سے میرا کاروبار ٹوٹنا شروع ہو گیا. بیوی بولے جب سے شادی ہوئی ہے, کیونکہ وہ گھر میں وہ کاروبار گھٹنا شروع ہوا, تو کاروبار گھٹنے کی وجہ سے اس کے چڑچڑاپن, تو بیوی کو ٹینشن, بیوی دوائیوں پر, بیوی ہسپتال میں ایڈمٹ ہو. بیوی بولے جب سے شادی ہوئی تب سے میں ہسپتال کی ہو کر رہ گئی ہوں, میں نے کبھی زندگی میں ایک سر درد کی گولی نہیں کھائی تھی. جب سے شادی ہوئی ہے میرے کو طرح طرح کی گولیاں کھا رہی ہوں میں تو بلڈ پریشر کے مریض ہو گئی. تو اب دونوں میں سے منحوس کون؟ کاروبار خراب ہوا تو بیوی منحوس, کہ بیمار ہوئی تو شوہر منحوس, کون منحوس؟ تو یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون منحوس کون؟ تو آپ بولو گے کہ کوئی منحوس یہاں تو بنتا ہی نہیں ہے. اور یہی آج ہمارے اس سلسلے کا, اس مدنی مکالمے کا عنوان ہے. اور ایک بہت بڑی غلط فہمی, ایک بہت بڑی جہالت, ایک انتہائی مس کنسیپشنس جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی عمریں بری ہو گئی تو ان کی غلط فہمی کو بھی تقویت ملی ہوئی ہے. تو یہ ہمارا آج کا مدنی مکالمے کا یوں سمجھیے کہ عنوان ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امت کے دل و دماغ سے اس نحوست کی نحوست ختم کر دیں. کیا بات, کیا بات, کہ یہ درست نہیں ہے, اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے بچتے ہوئے یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے و میٹھے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے حاضرین, بڑی توجہ کے ساتھ شامل سلسلہ رہی ہے, تاکہ اس ایک برائی اور ایک غلط نظریات جو صدیوں سے ہمارے ذہنوں میں ہے, اور مختلف اقوام کی سوچیں ہم پر مسلط ہیں, مختلف مذاہب کے نظریات گویا کہ ہم پر مسلط ہیں, ان تمام تر نظریات کو جو ہمارے ذہنوں میں مسلط ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالی دین, اسلام اور قرآن و حدیث کی مفید ترین مدنی پھول سے انشاءاللہ تعالی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لیکن میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ ماشاءاللہ جو یعنی ٹاپک انتخاب کیا گیا ہے, کیونکہ جو سوشل ایونٹس پر ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں, جو آج کا ٹاپک اسپیشلی اس کا سکوپ بھی بہت زیادہ وائڈ ہے. ایک تو یہ کہ یہ یعنی اس کی ہم اگر ہسٹوریکل وہ دیکھیں, تاریخی یعنی کہ اس کی ہم اگر ترکیبیں دیکھیں تو ماضی کے اقوام میں بھی اس مرض کا پایا جانا یہ ہمیں ملتا ہے. مزید انشاءاللہ ملفوظات ہم بزرگوں سے لیں گے, اور
فی زمانہ بھی مشرق ہو، مغرب ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو یا افریقہ ہو، ہمیں اس یعنی جو آپ یہ کانسیپٹ آپ نے ہمیں بتایا ہے، اور باتوں باتوں میں آپ نے حکایتوں میں بہت کچھ سمجھا دیا ہے، اور یعنی جسے میرا یہ خیال ہے کہ چونکے ہوں گے بہت سی باتیں فرضی میں نے بات چیزیں سامنے رکھی جو عموماً ہمارے یہاں نظریات قائم ہو جاتے ہیں، اس کو سامنے رکھا کہ یہ کون منحوس کون ہے بھائی آپ بتائیے. جی جی یہ اپنے جو ایسا میرے ذہن میں آ رہا تھا جب آپ ابھی بات کی نا صدیوں اور اقوام کی بات، تو ایسا بھی ہے کہ اقوام کے اندر نا بعض خاندانوں کے اندر اور بعض اقوام کے اندر جس طرح وہ ہر ایک اپنا عرف ہے نا، تو انہوں نے بھی اپنے جو ہے نا وہ بدشگونی کے بھی اپنے انہوں نے سیٹ اپ بنائے ہوئے نا. کسی جگہ کیا چیز وہ منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ کیا ایک چیز ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ جو ہے نا وہ منحوس سمجھی جا رہی ہو، دوسری جگہ اسی کو جو ہے نا وہ برکت والا سمجھا جا رہا ہو. ایگزیکٹلی، اینڈ ہاؤ انٹرسٹنگ اٹ از. کتنا دلچسپ ہے کہ اگر ایک جو ہے وہ دنیا کے ایک خطے میں وہ چیز جو ہے وہ سعادت کی علامت سمجھی جا رہی ہے، اور دوسری جگہ جو ہے وہ ایک کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا کنڈا ہو گیا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ کام بیڑا پار ہو گیا، مجھے کھیر کا کنڈا مل گیا. ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے کیا آپ مطلب یہ بات جو آپ نے کہی کہ ایک چیز ایک کے لیے منحوس تو دوسرے کے لیے وہ برکت کا باعث، کیا برکت کا باعث مراد مطلب وہ یہ تو ان کی اپنی پرسیپشن ہے نا کہ ایک چیز وہ سمجھ رہے ہیں، ایک جگہ وہ علامت اچھی یعنی اس کی نحوست کی علامت ہے، دوسری جگہ اس کی دوسرے خطے میں وہ کسی اچھی چیز کا سائن سمجھا جا رہا ہے. مثال کے طور پر الو ہم مشرق میں یعنی حماقت کی جو ہے وہ اور اس کی علامت سمجھا جاتا ہے. کس کو؟ الو جی الو جی ہاں، یہ تو کہتے ہیں اس کو نہیں ہمارے عام ہم تو نہیں. اب آپ کو جان کر شاید یہ بڑی حیرت نما مسرت یا مسرت نما حیرت ہوگی کہ مغرب میں الو دانش مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے. مغرب میں نا صحیح ہے، وہ ویسٹرن کلچر میں وہ الو دانش مندی کہتے ہیں. دانش مندی جی ہاں، دانشور پرندہ سے وہاں صحیح آپ بول رہے ہو. یہ ویسے میرے لیے بھی ایک نئی بات ہے کہ الو جو ہے نا وہاں دانش مندی ہے. تعلیمی ادارے اتنی یعنی کہ اس میں جسے کہتے ہیں نا ان کو سمبلائزیشن کرنے میں بھی بعض اوقات وہ اس کی علامت یوز کرتے ہیں. بہرحال الو بعض جگہ پر جو ہے وہ الو بول گیا، گھر میں الو بول گیا، اس نے چلانا شروع کر دیا، اب دل دھک سے رہ گیا، الو بول گیا. وہ ایک الو نے نہیں الو وہ آیا کہیں کسی آواز آ گئی اس کے بولنے کی، اور اس کے الو کی آواز اگر الو کی آواز گھر میں آ گئی. اب الو کی آواز گھر میں آ گئی تو کہاں جائے گی؟ اب بس نہیں چل رہا نا، ورنہ تو کچھ گھر چینج کر دیں، کچھ بدل لیں، کیا کریں. الو بول رہا ہے، الو کی آواز گھر میں آ گئی تو یہ مطلب منحوس ہو گئی، منحوس ہونے کی نحوست ہو گئی، بس شگونی ہو گئی. اللہ خیر کرے کچھ ہوگا، اب کچھ ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. اب تو یہ جو ہے یہاں یہ بعض جگہ ایسا کانسیپٹ ہے، اور دوسری جگہ وہ ہے کہ وہ تو شاید جو ہے وہ لگائے پھر رہے ہیں سینے سے، جگہ جگہ چھاپے پھر رہے ہیں الو. جی ہاں. تو اب یہ کانسیپٹ دیکھیے نا، تو اب مغرب میں یہ نہیں، اور بھی بڑے اس طرح کے تصورات ہیں، افریقہ میں اس طرح کے تصورات ہیں. بلکہ ایک تصور تو پڑھا اتنا عجیب اور حیرت یعنی اس کو دکھ نما حیرت ہوئی کہ افریقہ کے مطلب ایک قوم میں جو یہ چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں، یہ بعض بچوں کے بارے میں کہ بس وہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہیں اور ان کے اوپر شیطان کا جو ہے نا وہ قبضہ ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے قبیلے کے لیے، ہمارے اطراف کے لیے، محلے کے لیے یہ جو ہے نا بلاؤں کا، مصیبتوں کا، آفتوں کا، یہ نحوستوں کا باعث بنے گے. اب وہ اس کو پیٹتے ہیں، چھوٹے بچے کو، چھوٹے بچے کو پیٹتے ہیں. اب وہ چھوٹا بچہ بیچارہ وہ اس کو کیا عقل ہے اس کو، اور اس کو کیا اس کا سینس ہے، اس کو ماریں گے. اور اس کے علاج کا طریقہ بھی یہی ہے، اس کو مار پیٹ کے جو ہے اس کا بعض اوقات اتنا شدید تشدد کیا جاتا ہے کہ مر جاتے ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نابالغ. جہالت ہے نا. اب یعنی اصل میں نحوست کا کانسیپٹ، یہ بدشگونی، نحوست، یہ بدفعالی اور اس طرح کی جو چیزیں نا، یہ میں اس کی جو بنیاد جو سمجھ میں آئی، جی یہ جہالت، جاہل ہونا، اور اس میں بہت بنیادی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہ ہو. مدینہ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کی کمی اور جہالت، یہ دو چیزیں بہت بنیادیں ہیں. پہلے ہم لیتے ہیں آپ کی کچھ کالز، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر اپنے سلسلے کو
آگے لے کر بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرا نام منیر احمد ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جب سے اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو سارے کام رک گئے ہیں یا بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، کیا واقعی کچھ گھر ایسے بھی ہیں جو منحوس ہوتے ہیں؟ تو براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ بعض گھر، یہ ابھی میں نے وہ مقتۃ المدینہ کی جو کتاب ہے جی جی بدشگونی، ماشاءاللہ، اس میں اسی عنوان پر باقاعدہ روایت دیکھی تھی۔ مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے بدشگونی، اس کے صفحہ نمبر پیج نمبر 36 پر یہ روایت نقل کی گئی۔ وہ منقول ہے کہ ایک شخص نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر اور مال کثرت سے تھا، پھر ہم نے مکان بدلا، چنانچہ ہمارا مال اور اہل و عیال کم ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوڑو، ایسا کہنا بری بات ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کتاب مقتۃ المدینہ کی شائع کرتا ہے اور المدینۃ العلمیہ کی یہ سمجھے کہ بے زبردست کاوش بدشگونی۔ پچھلے دنوں امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی اس منفرد کتاب کے متعلق اپنے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے تھے کہ اس کے پڑھنے سے پتہ چلا کہ بدشگونی جو ہم کا ایک بڑا محدود سا ہمارے نزدیک ایک تصور تھا، مگر اس کا جو وسعت تھی یہ کتاب پڑھ کر سمجھ میں آئی۔ اچھا، اب جب یہ روایت پڑھی نا، ایک روایت میں نے ایک فتاوی رضویہ شریف میں بھی پڑھی تھی، پھر اس کو مشکاۃ شریف میں بھی پڑھا تھا، اور یہ دو روایتوں کو پھر میں نے مفتی صاحب سے ڈسکس کیا۔ یہاں میں نے کہا سلسلہ بھی تھا تو تیاری جو تو کرنی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ روایت تھی کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں فلاں شہر میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ تو کچھ اس طرح، یہ میں نے یوں سمجھے گا میں پوری روایت اور اس کی شرح جو کچھ پڑھا میں اس کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجموعی طور پر۔ اوکے۔ تو ارشاد فرمایا، کیا تم جہاں پر کاروبار کرتے ہو تمہیں یہاں پر فائدہ نہیں ہوتا؟ تو عرض کی فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ آدمی دوسرے شہر میں کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر ایک روایت بیان کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کہ من بورک لہ فی شیء فلیلزمہ، اللہ تعالیٰ تجھے جس شے میں برکت دے اسے مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ اللہ۔ اچھا، اسی روایت کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں کامل پیر کو پکڑے رہنے اور اسے چھوڑ کر دوسرا پیر نہ پکڑنے پر اس روایت کو بیان کیا ہے کہ جس پیر کو تم نے پکڑا، جامع شرائط پیر کو، جب تم میں اسے برکت مل رہی ہے تو پیر بدلنے کا کیا معنی ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس جگہ پر بھی بیان کیا۔ پھر اس روایت کو میں نے مشکاۃ شریف میں بھی اس عنوان کے تحت دیکھا، پھر اس کی شرح دیکھی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا۔ اول تو بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا کہ بزرگوں سے دنیاوی معاملے میں بھی مشاورت کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ کیا بات، یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کرنا کہ میں فلاں شہر میں کاروبار کروں یا نہ کروں، تو یہ بزرگوں سے بات ہوتا ہے۔ بزرگوں کو کیا سمجھ پڑے، تم کو یہی سمجھ نہیں پڑتی کہ بزرگوں کو کیا سمجھ پڑے، تو تمہاری سمجھ عجیب و غریب ہے۔ بزرگوں کو کیا سمجھ نہیں پڑتی، آپ کو سمجھ نہیں پڑتی کہ بزرگوں کو کیا سمجھ نہیں پڑتی، البتہ بزرگوں کو بہت سمجھ پڑتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے آگے بہت ساری باتیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، پھر اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی جو بات ہے نا ماشاءاللہ، وہ پوری ہو جایا کرتی ہے۔ تو خیر، ایک تو یہ مدنی پھول میں نے کچھ اپنے خلاصے کے ساتھ عرض کیا۔ پھر دوسرا یہ کہ جیسے آدمی کہتا ہے کہ واقعی ایک نفع نقصان ہو رہا ہے، نہیں چل رہا، یا کوئی ایسی سخت مجبوری و تکلیف ہے تو آدمی جگہ یا کاروبار تبدیل کرے، جی جی، ادروائز نارملی طور پر تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پورا خلاصہ بنتا ہے۔ مفتی صاحب سے یہ بات ہوئی کہ
وہاں پر یہ کہ تبدیل نہ کرو کہ تمہیں نقصان نہ ہو جائے. اور یہاں یہ تو مفتی صاحب سے جب مشورہ ہوا تو اس کا خلاصہ یہ سامنے آیا کہ اصل روایت یہی ہے جو یہاں بیان کی گئی، جو ابھی جو بیان ہوئی نا کہ اسے چھوڑ دو، یعنی کہ گھر بدلنے سے تم کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا، تو ایسا نہیں، اسے چھوڑ دو، کہ ایسا کہنا بری بات ہے، یہی مطلب بات ہے. اور وہ جو تصور ہے نا، اس سے بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز تبدیل کرتا ہے نا. اب جیسے کہ میں ایک جگہ سے کاروبار میرا چل رہا تھا، اب باب المدینہ کراچی میں میرا کاروبار چل رہا ہے، اور میں کہا کہ میں اب چلا جاؤں حیدرآباد، وہاں جا کر اپنی دکان کھولوں. تب جب میں وہاں جا کر دکان کھولتا ہوں تو وہاں کی ایک تو دکان کھولے تو وہاں یہاں سے زیادہ لوڈ شیڈنگ وہاں مل گئی، اب گئے. پھر آئے دن وہاں بازار یہاں کے مقابلے زیادہ بند ہو رہے، پھر گئے. پھر گاہکوں کا نظریہ تبدیل، گاہکوں کی سوچ تبدیل، گاہکوں کی چوائس تبدیل، ریٹوں کا مسئلہ، لوکیشن کا مسئلہ، سارے مسئلے ہوئے. تو اپنوں نے بولا یار جگہ بدلنے سے میرا کاروبار جگہ بدلنے سے ختم نہیں ہوا، ماحول بدلنے سے، لوگوں کے بدلنے سے، کچھ انویسٹمنٹ کے بدلنے سے، غلط فیصلوں سے بعض اوقات کاروبار افیکٹڈ ہوا. اور آپ نے کہہ دیا کہ دکان بدلنے سے میرا کاروبار ٹوٹ گیا یا گھر بدلنے سے ایسا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان کے ذہن میں جو چیز سوار ہوتی ہے نا، اس کا ظہور اس کے سامنے ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب اس کے پرتو ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ادروائز یہی درست ہے کہ اس طرح کے کچھ چیزیں بدلنے سے کوئی ایسا سچ فرق پڑتا نہیں ہے. ہے بات توکل کی کہ اگر کہیں کچھ ہوا ہے تو وہ تقدیر میں تھا تو ہوا ہے، تقدیر میں نہ ہوتا تو نہ ہوتا. یعنی میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا پیارا فتویٰ، بہت پیارا فتویٰ یہ فی زمانہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ حاملہ عورت کو نکلنے نہیں دیتے اور کسی کے آنے نہیں دیتے، سورج گرہن ہو تو مسئلے کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو فتویٰ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یہ بھی بدشگونی کے صفحہ نمبر 62 پر یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے. بڑی کوشش کر کے ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہ کتاب تیار کی. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار عطا فرمائے. آمین. اتنی حدیثیں ہیں، حدیث کی شروحات نکالنا، پھر کس موضوع پر میرے آقا اعلیٰ حضرت کا کیا موقف ہے، یعنی یہ خلاص مفتی احمد ارقا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا خلاصہ لے آتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کا موقف لے آتے ہیں. اگر کہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی مدنی پھول عطا فرمائے تو وہ لے آتے ہیں. پھر کنز الایمان لے آتے ہیں تو کنز الایمان کا ترجمے کے ساتھ ساتھ پھر وہ کیا صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تفسیر لکھی، یا نور العرفان نے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو وہاں تفسیر لکھی، یعنی ہمارے جو اکابرین اور ہمارے انشاءاللہ الحمدللہ معتمد ترین اور ہمارے محتاط فی الدین جو ہمارے اکابرین ہیں الحمدللہ، ان کے جو سوچ ہوتی ہے، ان کی جو تحقیق ہوتی ہے نا، وہ الحمدللہ یہ نکال کر ہم کو دیتے ہیں. اور ہم یار یقین مانو کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. یہ ہمارے نصیب حقیقت، یہ ہمارے نصیب، ہم کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا یار. اگر ہم پڑھیں نا ان کی کتابوں کو ماشاءاللہ ایسا یقین مانے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. تو جب بھی مقتوط المدینہ کا کوئی اعلان ہو نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو واقعی صحیح بولو، جب بھی آپ کو اعلان پتہ چلے نا کہ مقتوط المدینہ نے کوئی کتاب شائع کی ہے، یہ ہے کیا نہیں ہے بیس پہ نہ پڑھے، پہلے کسی کو بھیج کر کتاب لے لو یار، اس کو پڑھیں. آپ کو فائدہ نہ ہوتا بتانا یار. ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جب آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب آتی نا تو آپ فرماتے تھے جب میرے ہاتھ میں کوئی نئی کتاب آتی ہے تو لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بیش بہا خزانہ میرے ہاتھ آ گیا. اور اگر میں کہوں کہ میں نے زمانہ طالب العلم میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا تو شاید غلط نہ ہوگا. اتنا مطلب کہ ان کا نظریہ تھا. تو یہ جو سوال آیا نا، اس سوال کے تحت کئیوں کے میں جوابات عرض کر دیتا ہوں. کئی ایسا وہ گھر بدلنے سے، کاروبار بدلنے سے ہوتا ہے. تو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے سوال کیا گیا کہ اکثر لوگ 3، 13 یا 23، 8، 18، 28 وغیرہ تواریخ، یعنی پنج شنبہ، یک شنبہ، چہار شنبہ، آپ بولو گے کون سے دنیا میں بھائی یہ کون سا شنبہ لے ہے جی، یہ اس وقت کی لینگویج ہے ماشاءاللہ. فارسی
میں بھی یہ مستعمل ہے نا، فارسی ہے. تو جمعرات، اتوار اور بدھ وغیرہ ایام کو شادی وغیرہ نہیں کرتے. اعتقاد یہ کہ سخت نقصان پہنچے گا، ان کا کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت خوبصورت بات کی، یہ سب باطل اور بے اصل ہے، سب باطل اور بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. تو ان تمام تر مدنی پھولوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے نقصانات سے، بہت ساری نحوستوں کے تصورات سے اللہ کی رحمت سے بچے رہیں گے. جی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہ توکل کے ساتھ ساتھ تقدیر پر بھی نظر ہو کہ تقدیر میں جو ہمارا نقصان یا فائدہ لکھا ہوا ہے تو وہی ہمیں پہنچے گا. پھر یہ ذہن نہیں بنے گا کہ ہم جا رہے تھے تو کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس وجہ سے یہ ہوا. تو اب وہ نہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کالی بلی راستہ کاٹ گئی، ایک مثال ہے. جی جی کالی بلی تو نہیں ہے نا، سفید بلی نکلی تو کیا کرو گے؟ اصل میں کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو وہ بیچاری جا کے کچلی گئی، یہ تو آرام سے چلا گیا. تو بس شگونی کس کی ہوئی، اس کی ہوئی یا اس کی ہوئی؟ یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا. تو اس میں کالی بلی یا مطلب کالے رنگ کو کیا وہ دیکھ لیتے ہیں. کالے رنگ کا تو وہ پچھلے دنوں ہم کو یاد ہوگا، وہ ہم نے جو وہ جعلی پیروں جعلی عاملوں کے بارے میں کیا تو بڑا مطلب روحانی علاج والے نے بڑی خوبصورت بات کی. میں نے کہا کالا جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو نہ کالا ہوتا ہے نہ پیلا ہوتا ہے، جادو جادو ہوتا ہے. جی یہ عجیب مطلب وہ تصورات چلے آ رہے ہیں. تو اب وہ چوٹ کی کالی ماشاءاللہ بلی صاحب نے بہت پیاری. جی ہاں کہ کالی سفید سے کیا ہوگا. دکان پر گیا، وہ تالے میں چابی لگائی تو چابی جناب لگی نہیں، تو پتہ چلا وہ غلط چابی لگا رہا تھا. تو ذہن پہ جو سوار تھا کہ یہ جناب میں وہ کالی بلی چونکہ گزر گئی. اب وہ وہی جو آپ نے فرمایا نا کہ جو ذہن پہ سوار ہوتا ہے وہی سامنے آتا ہے. اب اس نے یہ غور و فکر ہی نہیں کیا کہ میں چابی غلط لگا رہا ہوں. اس نے فوراً بلی کی طرف نظر کیا، اچھا وہ بلی گزری تھی نا، اب یہ تالا ہی نہیں گزرا آج میرا، وہ واپس آ جاتا ہے. تو اس طرح کا پہلے ہی اتنے سارے خوف. اب وہ گر گیا نا، وہ بولا کالی بلی گزری تو میں گرا. ارے کالی بلی گزری تو نہیں گرا، تو دیکھ کالی بلی ہو رہا تھا، پتھر کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا. کالی بلی گزری، اب کالی بلی جا رہی ہے، کالی بلی جا رہی ہے، اب پتھر تو دیکھو بھائی گرو گے. تو کالی بلی گزرنے پر نہیں گرے تھے، کالی بلی کو گزرتا ہوا دیکھتے ہی رہ گئے آپ اور گر گئے. کالی بلی تھی، کوئی 1000 کی نوٹ تھوڑی تھی جو نظر جم گئی آپ کی. جی اسی طرح اور بھی عام مکانہ قسم کی مطلب سوچیں ہوتی ہیں. اب وہ یہ کہ وہ بعض اوقات جیسے کام بگڑ گیا نا تو کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھا تھا. اچھا یہ بھول گیا تھا کہ اٹھنے کے بعد بستر کے سامنے میرا آئینہ ہی تھا. اب کوئی بولے تو اپنا منہ دیکھا تھا تو اس کا منہ اتنا تو ہو جائے گا ہے نا. اب اٹھنے کے بعد ظاہر ہے کہ انسان گھر میں تھا، بچوں کی وہ صورت دیکھ لی یا امی جان کی صورت دیکھ لی، اب کس کو دیکھے گا اٹھنے کے بعد؟ یہ تو غور کرے. اب جب وہ کوئی نقصان ہوا تو وہاں پہ فوراً الزام دھر دیا، میں نے پتہ نہیں کس کا. ویسے عموماً میں صحیح بتاؤں، آدمی اٹھ کے پہلے اپنا ہی منہ دیکھتا ہے. جیسے آپ اٹھتے ہیں تو عموماً باتھ روم کے اندر شیشہ ہوتا ہے تقریباً، تو یا تو الارم کا منہ دیکھا تھا یا پھر جا کر آئینے میں اپنا منہ دیکھا تھا شیشے میں بے دھلا سا، ٹھیک ہے، بال بکھرے ہوئے تھے، منہ عجیب و غریب سا بنا ہوا تھا، وہ آپ نے اپنا منہ دیکھا تھا. تو آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اگر اپنا منہ بھی دیکھا نا تو آپ بھی منحوس نہیں ہو، نہ آپ کا منہ منحوس ہے نہ آپ منحوس ہو. تو یہ بھی کبھی آپ نے بولا ہے یار صبح اٹھتے اپنا منہ دیکھا اس لیے ایسا ہو گیا؟ ساری دنیا میں ہزاروں منحوس ہیں الا واحد، خالی آپ کیسے وہ سب منحوس ہو گئے؟ یار ایسا تو نہیں کرو یار، آگے بڑھیں آپ. اس میں یہ کہ وہ نحوست کا خوف اپنے دل میں بٹھایا ہوئے. پہلے اتنے سارے خوف ہوتے ہیں انسان کو، کبھی وہ بے روزگاری کا خوف، کبھی تنگ دستی کا خوف. اب ایک نحوست کا بھی خوف جما لیں گے. یہ زیادہ تر آتا ہے کہ جب ناکامیاں پیدر پہ ہوتی ہیں نا، اب بے روزگاری ہے، اب کسی کو نوکری نہیں مل رہی مسلسل، تو اس کا ذہن کھائے نہ کھائے اسی طرف جاتا ہے کہ یار یہ چیز تو نہیں ہے، یہ نحوست تو نہیں ہوگی، کسی نے کالا جادو تو نہیں کر دیا، وہی کافی کر کالا ہے، نہ سفید نہ پیلا. جب اٹھ کر روزانہ وہ دیکھے گا نا اخبار میں میرا ستارہ کیا بول رہا ہے آج، صحیح ہے، میرا آج کا دن کیا بول رہا ہے، میں مطلب کہ فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. اب وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج یوں جو کرنا، لوگوں سے محتاط رہنا. اب وہ روڈ پہ چلتے چلتے کوئی ٹکرا بھی گیا نا غلطی سے، بولے گا یار یہ میرا آج اکبر یہ محتاط ہے نا، یہ لگتا ہے میرا فوراً ادھر ہاتھ پر مارے گا، یار کچھ چلا تو نہیں گیا ہے.
وہ سب بچے بچا کے چلے گا. اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ پر بھروسہ کریں. ماشاءاللہ. جو تقدیر میں وہی ہونا ہے. یہ جو ستاروں کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جزیہ بھی موجود ہے. سوال کیا گیا کہ کواکب فلکی یعنی آسمانی ستاروں کے اثرات سعد اور نحس یعنی اچھے اور برے, اس پر عقیدت یعنی بھروسہ رکھنا کیسا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مطیع جو فرما بردار مسلمان ہے اس پر کوئی چیز نحس منحوس ہے ہی نہیں, اور کافروں کے لیے کوئی چیز سعد یعنی برکت والی ہے ہی نہیں. اے مسلمانوں, ارے جھومو جھومو. پھر فرما دی, پھر سنائی اعلیٰ حضرت نے مومنوں کے لیے کیا فرمایا. مسلمان مطیع یعنی اطاعت گزار مسلمان پر کوئی چیز نحس نہیں ہے یعنی منحوس نہیں, اور کافر کے لیے کچھ سعد یعنی اچھا نہیں ہے. اور مسلمان عاصی اگر ہو, نافرمان ہو یعنی گناہ گار ہو, تو اس کے لیے اس کا اسلام ہی سعد یعنی نیک بختی ہے. آئے خلاص. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے. ماشاءاللہ. کسی بھی چیز کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا, ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا شگون, شگون, کہ اچھا یا برا سمجھا اچھا برا. کسی بھی چیز کو. اب اس کو اگر برا سمجھا تو یہ بات شگونی, اور اگر اچھا سمجھا تو اس کی اجازت ملتی ہے اسلام میں, بلکہ یہ موجود بھی ہے. مستحب قرار دیا گیا جی جی, اچھے شگون کو. اچھے شگون کی اجازت بھی ہے اور روایتیں بھی موجود ہیں. تو برا شگون اس کی نفی کی گئی. شگون کے معنی ہے فعال لینا, یعنی کسی چیز, شخص, عمل, آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا. یہ شگون یہ ہے ایک جامع لفظ. پھر اسی میں مطلب کہ وہ اس کو بدشگونی کو نحوست کی طرف لے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ. کال سنائیے. یہ ہو گیا نا. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں, سید حسین علی عطائی. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مہینہ منحوس ہے, اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب میرا نام غلام طاہا ہے اور میں باب المدینہ کراچی کا رہنے والا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی نئی چیز یا نئی گاڑی لے اور گاڑی میں یہ پہلی مرتبہ اس کا دوست یا کوئی بیٹھتا ہے اور گاڑی راستے میں جاتے ہوئے رک جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, تو گاڑی کا مالک یہ سوچنے لگتا ہے کہ آج تک تو گاڑی خراب نہیں ہوئی, یہ فلاں شخص منحوس ہوگا اس وجہ سے گاڑی خراب ہوئی. تو کیا واقعی کچھ لوگ منحوس ہوتے ہیں؟ اس بارے میں ہمیں آگاہی عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کال دیجیے. بعض اوقات بندہ گھر سے اسی کام کے لیے نکلتا ہے, راستے میں کالی بلی دیکھتا ہے, دل میں سوچتا ہے کہ واپس جاؤں, لیکن وہ گھر واپس نہیں جاتا, اسی کام پر چلا جاتا ہے. راستے میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ ساری نحوست ہی کالی بلی کی وجہ سے آئی ہے. کیا بلی کے اس طرح راستہ کاٹنا منحوس ہوتا ہے؟ اچھا میرے کو یہ خیال آیا ابھی, وسا کہ تو وہ یہ کام کے لیے جا رہا ہے, راستے میں کالی بلی آ گئی, اب بولے گھر جاؤں واپس. یہ گھر جائے گا پھر کالی بلی آئی تو گھر جاتے ہوئے اب کدھر جائے گا, یہ ادھر ہی بیٹھ جائے گا. جو آصف میں نے بات کی نا, جب واپسی گیا پھر کالی بلی آ گئی تو اب کیا کرے گا, یہ وہ گھومتا رہے گا بیچارہ کالی بلیوں کے درمیان. تو گلی میں بولا کالی بلی کیوں ہے؟ مطلب وہی کہ یہ اپنے ہاتھوں کا کیا, اب اس کا علاج بھی تو خود ہی کرنا پڑے گا ان کو. چلے دوسری کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاج صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض اوقات بلی گھر میں آتی ہے اور عجیب عجیب آوازیں نکالتی ہے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو مار کے بھگا دیں یا اس کو بھگا دیں. یہ اس لیے ایسا کرتی ہے کہ یہ کسی کے مرنے کا وہ ہوتا ہے یا یہ نحوست ہوتی ہے, اس لیے اس کو بھگا دیں. تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے, کیا ایسا کرنا درست ہے یا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلی کا رول بہت امپورٹنٹ ہو, جیسے وہ عاملوں کے یہاں وہ کالا بکرا ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ ادھر کوئی بلی کا کام ہے, چلو دوسری کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عارف ہے اور میں باب المدینہ کراچی میں رہتا ہوں. حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلی کو گھر میں نہیں پالنا چاہیے کہ وہ منحوس ہے, گھر والوں کے مرنے کے لیے بد دعائیں کرتی ہے, اس طرح کہنا کیسا؟
हाजी साहब, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्ली को नहीं पालना चाहिए इसलिए कि ये जो है मालकान की दुश्मन होती है। वो इस तरह के जब मालकान खाना खा रहे होते हैं तो ये पास आके बैठ जाती है, और लोगों में ये मशहूर है कि वो कहती हैं कि वो सोचती है कि ये अंधे हो जाएं और ये खाना मैं खा लूं। तो इस तरह कहना कैसा रहनुमाई फरमाते? ये आवाम है, बिल्कुल ठीक है, ये आवाम। और दीजिए। मैं इसका एक और वर्जन दूं इसी क्वेश्चन का। हाँ दे। वो ये भी है कि बिल्ली दुआ करती है कि मेरे मालिक मरे तो मैं दुआ करती है, मेरे मालिकान मरे तो मुझे खाना मिले, मैं खाऊं। और कुत्ता ये दुआ करता है कि जो है ना वो मेरे मालिक को और मिले तो मैं खाऊं। ये जी हाँ, मेरे गांव के अंदर ये जो है मतलब मेरे मालिक को और मिले, वो भी बोटी मिले जिसमें हड्डी लगी हुई हो। ये उनकी बस एक बोटी भले मालिक खा, हड्डी मेरे को दे जाए। बोटी खाता है, कुत्ता बोटी भी खाया जाता है। हाँ, कुत्ता है कुत्ता तो कुत्ता है, जो खाए। आगे बढ़े। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वजाहत रज़ा अफ्तारी बाबुल मदीना से अर्ज कर रहा हूँ। आज साहब की बारगाह में सवाल है कि अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा होता या किसी वजह से रुक जाता है तो वो कहता है कि आज फला मनहूस आदमी का सामना हुआ है जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो रहा। इस तरह कहना कैसा? बराए करम इसकी वजाहत फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। देखिए, ये ज़्यादातर तो आज बेचारी बिल्ली की कुछ अजीब व गरीब हालत हो गई है। ऐसा नहीं करो यार, बिल्ली ने क्या बिगाड़ा आपका यार? और बिल्ली क्यों मुख्तलिफ, बिल्ली के मखसूस आवाज़ है, बिल्ली को इधर तो 50 आवाज़ थोड़ी निकालती है। शायद वो ये कि कभी वो रोने की जैसे अजीब थोड़ी से हट के जो आवाज़ वो निकालती है ना वो। अब इनसे ये मतलब पूछा जाए कि घर में कभी किसी बच्चे ने हट के आवाज़ नहीं निकाली? जब वो रोता है और गुर्राता है गुस्से में, जब उसको चीज़ दूध वगैरह तो उसमें भी आता है ना कि भैया बच्चा कुछ आज इसकी देखो आवाज़ में थोड़ी तब्दीली, इसको जीन आ गया है, कुछ करवा दिया, इसको भूत आ गया है, इसको कोई जादू हो गया है। तो जब बच्चा भी इधर उधर की आवाज़ निकालता है तो भी 4 ख्याल आ जाते हैं। मसला ये कि यार हमारे दिमाग के अंदर कोई अजीब व गरीब किस्म का कोई वायरस आ गया है, इसका कोई एंटी वायरस सॉफ्टवेयर हो ना। अब यही हमारा सिलसिला जो है ना, ये इसका एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है, ये हम आपको दे रहे हैं। आप अपना दिमाग बिल्कुल खोल के रखें, इंशाल्लाह इसकी इंस्टॉलेशन होगी और इसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको इंस्टॉल करें। लेकिन इसका एक्टिवेट बटन आपके हाथ में, इसको ये एक्टिवेट आप ही कर सकेंगे। अगर ये इंशाल्लाह ये आज का सिलसिला जो इसको आप एंटी वायरस सॉफ्टवेयर ले लीजिए जो नहुसत के ख़िलाफ़ है, बदशुकूनी और बदफाली के ख़िलाफ़ है, अगर आप इसको अपने दिमाग और दिल के अंदर अगर आप इसको बसा लेना तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मतलब बहुत सारी चीज़ों से बचा लेगा। एक कॉल इसमें सर जो चली ना, वो मेरे दिन में आ रही थी कि रास्ते में वो काली बिल्ली देखी और देखने के बाद